بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم کے شرائط پر گفتگو پچھلے ویڈیو میں شروع ہو چکی تھی اور پانی کے استعمال سے عاجزی کی دو صورتیں آپ کو بتلائی تھی۔ پہلی صورت یہ کہ پانی نہ مل سکے اور دوسری صورت یہ کہ پانی کے استعمال اور طلب یعنی اس کے ڈھونڈنے میں کوئی ضرر یا تکلیف ہو۔ تو ان میں سے ہر صورت کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی صورت پانی نہ مل سکے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے، آپ کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں دور دراز مقام پر اور وہاں پر پانی موجود ہی نہیں ہے، یا کسی نے پانی کو روکے ہوئے رکھا ہے اور وہ اس کے علاوہ کہیں اور پانی نہیں ہے اور وہ شخص دے نہیں رہا ہے، یا پانی کی طرف جانے سے کسی نے روکا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور پانی نہیں ہے، یا کسی نے پانی لینے سے روکا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور پانی آپ کو مل نہیں رہا ہے، کنویں میں پانی ہے اور آپ کے پاس رسی اور ڈول نہیں ہے جس سے کہ آپ پانی نکال سکیں، یا جس کو پانی کی ضرورت ہے اس کے ہاتھ سے وہ شخص معذور ہے اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جو اس کو پانی نکال کے دے سکے، یا یہ کہ پانی کی قیمت ہے اور آپ کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا یہ کہ قیمت آپ کے خرچے سے، نفقے سے، کھانے پینے کی چیزوں کا جو خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہے، یا پانی کی قیمت تو ہے اور قیمت جو ہے عادت سے بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اس کو خرید سکیں۔ نماز کے وقت اگر مسافر ہے اور اس کو پانی نہیں ملتا ہے تو وہ کیا کرنا چاہیے، اس کی تفصیل آپ کو بتلا رہے ہیں۔ پانی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ سواری میں یا اپنے سامان میں پانی اگر نہ ملے، پہلے سواری اور سامان میں ڈھونڈنا چاہیے، اگر نہ ملے تو ساتھی سے مانگنا لازم ہے، اور اگر یہ گمان ہے کہ پانی نزدیک میں مل سکتا ہے تو وہاں جا کر ڈھونڈنا اور اسے لانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ثقہ آدمی یعنی ایسا کوئی قابل بھروسہ آدمی ہے، وہ آپ کو یہ بتلا دے کہ قریب میں پانی ہے یا فلاں جگہ پانی ہے، تو آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ اگر وہ جگہ قریب ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے، اور اگر بے ضرر بغیر کوئی تکلیف کے آپ جا سکتے ہیں تو جانا ضروری ہے اور جانا لازم ہے۔ اور اگر کہیں پانی کے ملنے کا شک ہے، آپ کو یہ شک ہے کہ کہیں پر پانی ملتا ہے، کسی جگہ پر پانی ملتا ہے، تو وہاں جانا چاہیے اور جا کر اطمینان کر لینا چاہیے۔ بہرحال ان ساری صورتوں کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر کوشش تیمم کرنا جائز نہیں ہے، ہر طرح کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسافر کو آگے ڈھونڈنا چاہیے، پیچھے ڈھونڈنا چاہیے، دائیں بائیں چاروں طرف پانی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ بغیر کوشش کیے کہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلی بات یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر ڈول یا کنویں میں پانی ہے اور ڈول یا رسی آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو خرید کر لانا یا کرائے پر لانا یا کسی سے مانگنا، ہر طرح کی کوشش کرنا لازم ہے۔ اور اگر طہور پانی آپ کے پاس نہیں ہے اور کسی اور کے پاس ہے تو اس کو بطور تحفہ قبول کرنا اور بطور قرض کے اس کو خرید لانا یہ لازم ہے، اگر اس قرض کی ادائیگی آپ بعد میں کر سکیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ بعد میں آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے اور یہ قرض آپ ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو قرض لینا بھی ضروری ہے۔ تیمم کرنا، تیمم سے بچنا چاہیے، پانی کا استعمال کر لینا چاہیے۔ اور اگلی بات آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر پانی کے استعمال یا طلب میں ضرر ہو، اب یہ تو پہلی صورت یہ تھی کہ پانی آپ کو نہیں مل سکا تھا، اور دوسری صورت جس میں آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی وہ یہ کہ استعمال میں یا طلب میں یعنی ڈھونڈنے میں کوئی ضرر یا تکلیف ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سردی اگر زیادہ ہے اور آپ پانی
استعمال کر کے تیمم کر لیتے ہیں تو کوئی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا آپ کو پچھلا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، کوئی آپ کو تجربہ ہوتا ہے کہ اتنی سردی میں آپ نے پانی استعمال کیا تھا تو آپ کی صورتحال ایسی تھی کہ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا بیماری پہلے سے ہے اور پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جاتی ہے، کوئی طبیب آپ کو یہ بتلاتا ہے، مسلمان طبیب ہے، ماہر طبیب ہے، آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو، یا آپ کا خود کا تجربہ ہے کہ ایسی صورتحال پہلے سے تھی، بیماری بڑھ جاتی ہے، یا آپ کو صحت ہونے، اگر پانی استعمال کریں گے تو صحت ہونے کو دیر ہوتی ہے، یا جسم میں کوئی عیب، کوئی ضرر، کوئی تکلیف رہ جاتی ہے اگر پانی استعمال کر لیتے ہیں تو، یا پانی اتنا ہے کہ پینے پکانے سے زیادہ نہیں ہے، اگر آپ وضو کر لیں گے تو پینے کو اور پکانے کے لیے پانی نہیں بچے گا، یا کسی پیاسے انسان یا جانور کی جان بچانے کے لیے اگر آپ پانی خرچ کر دیتے ہیں جس سے کہ آپ وضو نہیں کر پاتے ہیں تب بھی تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اور پانی ڈھونڈنے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کے ساتھ خواتین ہیں، عورتیں ہیں جن کی ذمہ داری آپ پر ہے، اور آپ ان کو چھوڑ کر اگر پانی ڈھونڈنے میں چلے جائیں، آپ کو معلوم ہے کہ قریب میں پانی ملتا ہے، اور اگر آپ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں، دور چلے جائیں تو ان کی جان کو خدشہ ہو، یا آپ کے مال چوری ہو جانے کا خدشہ ہو، یا کسی کی حرمت عزت کا خوف ہو، تو ان سب صورتوں میں پانی ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور آگے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ پانی پر اگر آپ کو قدرت تھی اور آپ بھول گئے تھے کہ آپ کو قدرت تھی پانی کے استعمال کرنے پر، اور آپ نے تیمم کر لیا اور نماز ادا کر لی، تو آپ کو نماز دہرانا چاہیے۔ جب آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کو قدرت تھی اور میں نے بھولے سے تیمم کر لیا، پانی مجھے استعمال کرنا چاہیے تھا، وضو کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ بھول کر نماز ادا کر لیتے ہیں، تو آپ کو اس نماز کو دہرانا چاہیے۔ اور اگلی صورت یہ بتلا رہے ہیں کہ پانی آپ کی سواری پر تھا اور سواری آپ سے جدا ہو گئی، تو اس وقت آپ نے تیمم کر لیا، آپ کو کوئی اور ریپلیسمنٹ آلٹرنیٹیو کوئی اس کا متبادل آپ کو جگہ سے پانی نہیں ملا تو آپ نے تیمم کر لیا، پھر آپ نے نماز ادا کر لی، پھر نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو آپ کی سواری مل گئی یا پانی مل گیا، تو اس وقت نماز دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سفر میں تھے اور آپ نے پانی ڈھونڈا، آپ کو نہیں ملا، یا آپ کو یہ معلوم تھا کہ پانی قریب میں نہیں ہے، لیکن بعد میں تیمم کر کے نماز ادا کر لینے کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کنواں تو قریب میں ہی تھا یا پانی قریب میں ہی تھا، لیکن آپ کو پہلے اس بات کا یقین تھا کہ پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ تیمم کر کے نماز ادا کر لیتے ہیں اور بعد میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پانی قریب میں تھا، تو اس وقت بھی آپ کو نماز دہرانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں تک اس ویڈیو کا اختتام ہو گیا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔